شاعر نے کہا کہ وادی خوشنما مدینہ ہے، وادی خوشنما مدینہ ہے، خوشبوؤں کا پتہ مدینہ ہے، وادی خوشنما مدینہ ہے، خوشبوؤں کا پتہ مدینہ ہے، اے میری موت انتظار نہ کر، آ گلے سے لگا مدینہ ہے، اے میری موت انتظار نہ کر، آ گلے سے لگا مدینہ ہے۔ اور شاعر نے کہا کیوں پریشان ہے اس پار مدینے چلیے، کیوں پریشان ہے اس پار مدینے چلیے، کیونکہ اس پار ہے سرکار مدینے چلیے، اپنی آنکھوں کو بنا لیجئے بلالی آنکھیں، ہوگا سرکار کا دیدار مدینے چلیے، اپنی آنکھوں کو بنا لیجئے بلالی آنکھیں، ہوگا سرکار کا دیدار مدینے چلیے۔ گزارش کرتا ہوں بھائی مولانا محمد سلیمان اجملی سے دعائیں تقریر کر ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستغیر، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، بچل کے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ آئیے حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے، اس پر کچھ بیان کرنے سے پہلے مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں ایک بار ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم جھوم کر لبوں کو چوم چوم کر درود پاک پڑے بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الأمی والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی خطاب فرمانے کے لیے بیٹھتے ہیں یا اپنا بیان سنانے کے لیے بیٹھتے ہیں، سب سے پہلے درود پاک کو آخر کیوں پڑھوایا جاتا ہے، آخر درود پاک کی اتنی کثرت کیوں کرائی جاتی ہے؟ آؤ درود پاک کے تعلق سے چھوٹی سی ایک حدیث سناتا ہوں اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے دل کو نورانی تک بخشتا ہوں۔ آئیے حضرات، ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی ایک صحابی نے دعوت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی دعوت میرے گھر ہے، آپ دیکھنا کہ اللہ رب العزت کے نبی پر درود پاک پڑھنے سے ہم کو کیا کیا حاصل ہوا کرتا ہے اور ہم کس کس آفات و بلیات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی دعوت کو قبول کیا، قبول کرنے کے بعد آپ اس صحابی کے گھر پر پہنچے، آپ کے وہ صحابی بڑے آپ سے پیار کرتے تھے، آپ سے چاہت رکھتے تھے، اس کے بعد آپ نے آپ کے لیے ایک مچھلی کا انتظام کیا تھا، آپ کی دعوت کے لیے ایک مچھلی کا انتظام کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے اپنے صحابی کے گھر پہنچے، آپ کے صحابی نے آپ کے کھانے کے انتظام کے لیے ہانڈی چولہے پہ چڑھا دی، چولہے پہ چڑھانے کے بعد اس مچھلی کو، جو مچھلی اللہ کے نبی کی دعوت کے لیے آپ نے اہتمام کیا تھا، آپ کی دعوت کے لیے انتظام کیا تھا، آپ نے اس مچھلی کو اس ہانڈی میں ڈال کر کے وہ ہانڈی ایک چولہے پر رکھی۔ جیسے آپ نے اس ہانڈی کو چولہے پر رکھا، چولہے کے نیچے سے آگ بجھ جاتی ہے، صحابی پریشان ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ آپ نے اس ہانڈی کو اتارا اور ایک مرتبہ اور آگ لگائی، آگ لگ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی دوبارہ اس ہانڈی کو اس آگ پر رکھتے ہیں آگ بند ہو جاتی ہے۔ صحابی رسول پریشان ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ ہانڈی ہٹا لیتا ہوں تو آگ جلنا شروع ہو جاتی ہے، اگر ہانڈی رکھ دیتا ہوں تو آگ بجھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی آپ کیوں پریشان ہو، آپ کیوں اس میں پریشان ہو رہے ہو؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا، اگر اس مچھلی کی ہانڈی کو اس آگ پر رکھتا ہوں تو آگ بجھ جاتی ہے، اور اس ہانڈی کو اتار لیتا ہوں تو آگ جلنا شروع ہو جاتی ہے، آخر معاملہ سمجھ نہیں آ رہا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ذرا آپ غور فرمانا، درود پاک پڑھنے سے کتنے فضائل ہیں، درود پاک پڑھنے کی کتنی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی ابھی صرف تم نے 3 مرتبہ اس ہانڈی کو آگ پر رکھا ہے، وہ آگ بجھ گئی ہے، اگر تم پوری زندگی اس ہانڈی کو اس آگ پر رکھو گے تو آگ جل نہیں پائے گی۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آخر معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جہاں سے تم یہ مچھلی پکڑ کر کے لائے ہو اس دریا میں، اس ندی میں ایک کشتی جا رہی تھی، اس کشتی میں میرا دیوانہ مجھ پر پیار سے درود پاک پڑھ رہا تھا، ایک پیار سے درود پاک مجھ پر بھیج رہا تھا۔ اس مچھلی نے میرے اس غلام کی درود پاک کو سنا تھا اور پیار سے پڑھا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس مچھلی پر دنیا اور آخرت کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دیکھا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ہمارا بدن آگ سے محفوظ رہ سکتا ہے، اس لیے اور دل لگا کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، بڑے آواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کو پتا ہے کہ ہر سال جشن غوث الورا منائی اور سجائی جاتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے کرم سے اور حضور غوث اعظم کے صدقے سے پھر دوبارہ ہم کو یہ موقع ملا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل منانے کا اور سجانے کا، اور آج کا موضوع بھی میرا یہی ہے۔ حضور شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء، جو محمد درمیان انبیاء۔ آئیے حضرات، اللہ رب العزت نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا مقام بخشا ہے، کیا شان بخشی ہے، کیا مرتبہ بخشا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے، جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، جس دن آپ کی ولادت ہوئی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس سرزمین پر تشریف لاتے ہیں، اور اسی دن کی رات کو آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو ایک خواب دکھتا ہے، آپ کی برکتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کی برکتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، آپ کی رحمتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اسی رات کو آپ کے والد محترم کو خواب دکھتا ہے، اور خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کا جب دیدار ہوتا ہے تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے ابو موسیٰ تو اپنی قسمت پر اتنا کم ہی کم ہے، اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو اتنا کم ہی کم ہے، کیونکہ تمہارے گھر میں کوئی معمولی بچے نے جنم نہیں لیا، کوئی ایسے ویسے بچے نے جنم نہیں لیا۔ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے ابو موسیٰ تمہارے گھر میں جس بچے نے جنم لیا ہے اللہ رب العزت نے اس کا مرتبہ یہ کیا ہے، اس کو یہ مقام بخشا ہے، اس کو یہ شان بخشی ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح تمام انبیاء پر مجھ کو فضیلت بخشی ہے، جس طرح تمام انبیاء میں میرا مرتبہ ہے، اسی طرح اس دوران تمام اولیاء میں تیرے بیٹے حضور غوث اعظم کا مرتبہ ہوگا۔ اس لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء۔ آخر کون حضور غوث اعظم کی شان کو بیان کر سکتا ہے؟ آخر کون حضور غوث اعظم کے مقام کو بیان کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا
اور کئی جمعوں سے آپ حضور غوث اعظم کی شان کو سن رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں۔ آخر ہم اس مجلس کو سجاتے ہیں، اس مجلس کو مناتے ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان لوٹتے ہیں، آپ کے فیضان سے ہم مستفیض ہوتے ہیں۔ آخر ہم میں کیا ہونا چاہیے؟ حضور غوث اعظم کی زندگی کے اعمال ہمارے اندر ہونے چاہیے، حضور غوث اعظم کی سیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ صرف یہ جلسے کرانے سے، صرف حضور غوث اعظم کے نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ حضور غوث اعظم کے اقوالوں پر عمل کرنے سے اگر کچھ ہوگا تو ان کے اعمال پر عمل کرنے سے کچھ ہوگا، ان کے اقوال پر کچھ عمل کرنے سے کچھ ہوگا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ہم یہ فرق بیان نہیں کر سکتے کہ ہم نیک کمائی کھا رہے ہیں یا غیر نیک کمائی کھا رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دیوانوں، آپ ذرا غور فرمانا، کسی نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، حضور میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں بار بار دعا کرتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا اس سے کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مریدوں سے، اپنے چاہنے والوں سے ارشاد فرمایا، اپنے چاہنے والوں سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، تو کبھی اپنی روزی میں حرام روزی مت کمانا، اپنی روزی کو حلال کر کے کھانا، اپنی روزی ہمیشہ حلال کر کے کھانا۔ کبھی ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے، حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو کبھی بھی اپنی زندگی میں حلال مت کھانا بلکہ ہمیشہ حرام مت کھانا بلکہ ہمیشہ حلال روزی کھانے کی کوشش کرنا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں، آپ ذرا غور فرمانا، حضور غوث اعظم نے کیوں ارشاد فرمایا؟ آپ نے سنا ہوگا کہ جتنی جلدی حرام روزی ہمارے اندر اثر کرتی ہے، حرام روزی ایمان کو کمزور کرتی ہے، حرام روزی عبادت کو کمزور کرتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص اپنی محنت کی کمائی سے اپنے آپ بھی کھاتا تھا، اپنے بچوں کو بھی کھلاتا تھا، رکشہ چلاتا تھا، بڑی محنت کیا کرتا تھا۔ آپ دیکھیں حرام اور حلال میں جو لوگ فرق بیان نہیں کرتے، جو لوگ آج حرام اور حلال میں فرق بیان نہیں کرتے، حضور غوث اعظم کو ماننے والوں سنو، حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کبھی زندگی میں اپنی روزی میں حرام روزی مت آنے دینا۔ حضور غوث اعظم کے دیوانوں، ایک شخص تھا وہ رکشہ چلاتا تھا، بڑی محنت کیا کرتا تھا، اپنے بچوں کو حلال روزی کھلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کا بیان ہے کہ اس کے رکشے میں ایک بنیے کا بیگ رہ جایا کرتا ہے، اس کے بعد اس رکشے والے نے جیسے اس بنیے کو اتارا، وہ بنیا اپنے سونے کا بھرا ہوا بیگ، اپنی کروڑوں کی کمائی اس رکشے میں چھوڑ جاتا ہے، یعنی بھول جاتا ہے۔ اس کے بعد رکشے والا اپنے اڈے پر پہنچتا ہے، کون؟ جو حلال کمائی کھاتا ہے اور حلال کمائی کر کر کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اس کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ آپ ذرا سنیے، حضور غوث اعظم نے ایسے ہی نہیں ارشاد فرمایا کہ حلال روزی کھانے والا کبھی اس کا ایمان کمزور نہیں ہوتا، کبھی اس کا عقیدہ کمزور نہیں ہوتا، کبھی اس کی عبادت کمزور نہیں ہوتی۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس شخص نے جیسے اپنے اڈے پہ جا کر کے دیکھا، رکشے میں ایک بیگ، بہت قیمت کا بیگ رکھا ہے، اس میں سونے چاندی بھرے ہوئے ہیں، کروڑوں کا مال ہے، لیکن اس کی نیت خراب نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ حلال روزی کھاتا ہے، اپنی محنت کی کمائی سے کھاتا ہے۔ اس کے ایمان نے یہ گوارا نہیں کیا، اس کے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ اس حرام روزی کو اپنے پاس رکھ لیا جائے، بلکہ اس بنیے کے گھر جاتا ہے اور دستک دیتا ہے۔ دستک دینے کے بعد کہتا ہے تمہارا یہ بیگ رہ گیا تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس نے بیگ واپس کر دیا۔ اب وہ ادھر اس کا بنیا بڑا پریشان تھا،
میری لاکھوں کی کمائی کہاں چلی گئی، میری کروڑوں کی کمائی کہاں چلی گئی۔ جیسے ہی اس کو بیگ ملتا ہے خوش ہو جایا کرتا ہے اور خوشی میں اس رکشے والے کی ایک دن کی دعوت کرتا ہے۔ جیسے ہی دعوت کو قبول کیا، رکشے والے نے دعوت کو قبول کر کے اس کے گھر حاضر ہو جایا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ حرام اور حلال میں فرق بیان نہیں کرتے وہ لوگ کیسے ہوا کرتے ہیں، آخر ان کا ایمان کس طرح تباہ ہو جاتا ہے، آخر ان کی عبادتوں میں کمزوری آ جایا کرتی ہے۔ اس رکشے والے نے اس بنیے کی دعوت کو قبول کیا اور اس کے گھر کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد روانہ ہو گیا۔ آخر اس بنیے کی بیوی نے کچھ دیر بعد کچھ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس بنیے نے پوچھا آپ کیسے پریشان ہو، اپنی بیوی سے پوچھا تم کیا تلاش کر رہی ہو۔ اس کی بیوی نے کہا کہ میں اپنا ہار تلاش کر رہی ہوں، میرا سونے کا ہار نہیں مل رہا ہے، قیمت کا ہار ہے۔ اس نے کہا یہ جو ہاتھ دھونے کا ہے میرا ہار یہاں ٹنگ رہا تھا، لیکن جب سے وہ رکشے والا آیا ہے جب سے اس ہار کا پتہ نہیں چل رہا۔ اس بنیے نے ارشاد فرمایا کہ کیسی بات کرتی ہو، آخر وہ اتنا مال واپس کرنے کے بعد آخر اس چھوٹے سے ہار کو لے کر کے جائے گا۔ اس کی بیوی نے کہا ایک بار بلا لیجئے، ایک بار بلا کر کے پوچھ لیجئے۔ اس رکشے والے کو بلایا۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ حرام اور حلال میں فرق بیان نہیں کرتے، جو لوگ حرام روزی کھاتے ہیں، آخر ان کا ایمان کس قدر کمزور ہو جایا کرتا ہے۔ اس رکشے والے کو بلایا، بلا کر کے پوچھا کیا آپ میری بیوی کا ہار لے کر کے گئے ہو؟ اس رکشے والے نے کہا ہاں میں آپ کی بیوی کا ہار لے کر کے گیا ہوں۔ اس بنی نے جب اتنا سنا تو حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ پریشان ہونے کے بعد پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے، تم نے کروڑوں کی مال کو لٹا دیا تھا، اگر تم چاہتے تو اس مال کو اپنے پاس رکھ سکتے تھے، اس مال کو اپنے پاس رکھ کر کے اپنے اخراجات کر سکتے تھے، اپنے بچوں کی صحیح کر کے پرورش کر سکتے تھے۔ اس رکشے والے نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ سن جب تک میں نے تیرے گھر کھانا نہیں کھایا تھا، جب تک میں نے تیرے گھر دعوت نہیں کھائی تھی، اس سے پہلے میں حلال روزی کھاتا تھا، میں حرام روزی نہیں کھاتا تھا، اپنی محنت کی کمائی سے کھاتا تھا، اس لیے میرا ایمان کمزور نہیں تھا۔ جب سے میں نے تیرے گھر ایک وقت کا کھانا کھایا ہے میرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ تیرے گھر سے ایک ہار چوری کر کے لے گیا تھا۔ حضور غوث اعظم نے کیا فرمایا کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں حرام کمائی مت آنے دینا۔ اور حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، آپ حضور غوث اعظم کے اقوالوں کو دیکھیں، آپ حضور غوث اعظم کے اعمالوں کو دیکھیں، شان تو آپ ابھی سنیں گے، بہترین خطاب آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کبھی بھی اپنی زبان پر اللہ کی ناشکری مت آنے دینا۔ حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اگر اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے علاوہ کبھی بات مت کرنا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ ہمارا یہ محلہ بڑا ہی خوشگوار ہے، حضور غوث اعظم کی محفل کو سجاتا ہے اور مناتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ حضور غوث اعظم کی سیرت کو اپنایا جائے، حضور غوث اعظم کے اقوالوں کو اپنایا جائے، حضور غوث اعظم کی زندگی کو پڑھ کر کے ان کی زندگی جیسی اپنی زندگی بنائی جائے۔ آخری بات کہتا ہوں اور اپنی جگہ کو لیتا ہوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 50 سال تبلیغ کی، دین کی تبلیغ کی، اس میں 25 سال حضور غوث اعظم نے جہاد کے اوپر تقریر کی۔ حضور غوث اعظم کی شان آپ سماعت کریں گے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 50 سال تبلیغ کی ہے، میں نے 50 سال پڑھایا ہے، لیکن حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نمازوں کو بھی قبول کرنے والا ہے، زکاتوں کو بھی قبول کرنے والا ہے، حجوں کو بھی قبول کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت ہر عبادت کو قبول کرنے والا ہے، لیکن حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت سب سے زیادہ سب سے پہلے
سب سے جلدی اگر کسی عبادت کو قبول کرتا ہے تو وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند کرتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، بھوکا آخر کون ہوگا، پیاسا آخر کون ہوگا، لاچار آخر کون ہوگا؟ غریب ہوں گے، مسکین ہوں گے، یتیم ہوں گے۔ آپ دیکھیں سردی کا موسم آ رہا ہے، حضور غوث اعظم کے صدقے سے، حضور غوث اعظم کی نسبت سے آپ کسی غریب کو پکڑیں، ٹھنڈ کے کپڑے دلوا دیں، آپ کسی مسکین کو پکڑیں، ٹھنڈ کے لیے اس کے کپڑے کا انتظام کر دیں، آپ کو حضور غوث اعظم آپ سے بڑے خوشگوار نظر آئیں گے، اور آپ پر حضور غوث اعظم کا فیضان اور جاری اور ساری رہے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس سال بھی ہم کو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں حصہ لینے کا میسر حاصل ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک مرتبہ